Please like, share, subscribe and press the bell icon. ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ درست ہے کہ قادیانی غیر مسلم اور کافر ہیں، لیکن دنیا میں غیر مسلم اور کافر تو اور بھی ہیں، مثلا یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، پارسی اور بہائی وغیرہ۔ لیکن صرف قادیانیوں سے مکمل بائیکاٹ کی مہم چلائی جاتی ہے، آخر کیوں؟ اس سوال کا جواب عرض کرنے سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ کفار کی 4 مشہور اقسام ہیں۔ نمبر 1، عام کافر۔ ایسا شخص جو اعلانیہ کافر ہے، اسے عام کافر یا مطلق کافر کہتے ہیں۔ اس میں یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، پارسی وغیرہ سب داخل ہیں۔ ایسے کافر کھلے عام اعلانیہ اپنے کفر کا اظہار کرتے ہیں۔ کفر ہر حال میں کفر ہے، یہ اسلام کی مکمل ضد ہے۔ دنیا کے تمام کافر اپنے کفر پر اسلام کا لیبل نہیں لگاتے، وہ لوگوں کے سامنے اپنے کفر کو اسلام کے نام سے پیش نہیں کرتے، بلکہ ان کے مذہب کی اپنی الگ پہچان ہے اور ان کے شعار اور عقائد بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ نمبر 2، منافق۔ ایسا شخص جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے مگر اپنے دل کے اندر کفر کو چھپاتا ہے، ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں۔ منافق کا کفر عام کافر سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس نے کفر اور جھوٹ کو جمع کیا۔ منافق بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی بھی وقت دھوکہ دے کر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ معروف منافق عبداللہ بن ابی کا کردار کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نمبر 3، مرتد۔ ایسا شخص جو دین اسلام میں داخل ہو کر پھر اسے چھوڑ دے اور کفر اختیار کر لے یا کسی اور مذہب، کتاب یا غیر کتاب میں داخل ہو جائے، اسے مرتد کہتے ہیں۔ مرتد کے بارے میں حکم ہے کہ اس پر اسلام پیش کیا جائے۔ اسلام کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ یا الجھن ہو تو اسے دور کیا جائے۔ اس دوران میں اگر وہ واپس اسلام کی طرف لوٹ آئے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ تمام مہذب ملکوں، حکومتوں اور قوانین میں باغی کی سزا موت ہے۔ اسلام کا باغی وہ ہے جو اسلام سے مرتد ہو جائے، اس لیے اسلام میں مرتد کی سزا موت ہے۔ لیکن اسلام نے اس میں بھی رعایت دی ہے۔ حکومتیں باغیوں کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دیتی۔ گرفتار ہونے کے بعد اگر جرم ثابت ہو جائے تو حکومت اپنے باغی کو فوری طور پر سزائے موت دے دیتی ہے۔ وہ 1000 معافی مانگے، توبہ کرے، قسمیں اٹھائے کہ آئندہ ایسا ارتکاب نہیں کروں گا، ساری عمر حکومت کا وفادار بن کر اچھے شہری کی طرح زندگی بسر کروں گا، مگر حکومت ایک نہیں سنتی اور اس کی معافی ناقابل قبول سمجھی جاتی ہے۔ مگر اسلام میں اتنی رعایت ہے کہ اسے 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس کو تلقین کی جاتی ہے کہ توبہ کرے، معافی مانگ لے تو سزا سے بچ جائے گا۔ افسوس ہے کہ پھر بھی اسلام میں مرتد کی سزا پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ مرتد کے واجب القتل ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ فقہا کے نزدیک زوجین میں سے ایک مرتد ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی علیحدگی اختیار نہ کریں اور اس دوران میں اگر کوئی اولاد پیدا ہو جائے تو وہ ولد الحرام ہوگی۔ مرتد کا ذبیحہ حلال نہیں بلکہ مردار ہے، خواہ وہ اہل کتاب کے مذہب میں داخل ہوا ہو یا کسی اور مذہب میں۔ ارتداد سے نکاح، ذبیحہ، گواہی اور وراثت وغیرہ باطل ہو جاتی ہے۔ فقہا کے نزدیک مرتد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے کتے کی طرح کسی گڑھے میں ڈال دیا جائے۔ نمبر 4، زندیق۔ ایسا شخص جو بظاہر تو اسلام کو اختیار کیے ہوئے ہو لیکن باطن میں عقائد کفریہ رکھتا ہو اور باطل تاویلات سے انہیں عقائد اسلام قرار دیتا ہو یا اپنے کفر کو اسلام ثابت کرنے پر تلا ہوا ہو، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرنے کے باوجود
کافرانہ عقائد رکھتا ہو یا قرآن مجید کی آیات، احادیث مبارکہ یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کو توڑ موڑ کر باطل تعویلات کر کے اپنے کفر کو اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہو، یا اسلام کے عقائد متواترہ میں سے کسی ایک پر بھی طعن کرتا ہو یا تبدیل کرتا ہو، یا شرعی اصلاحات و الفاظ تو نہ بدلے لیکن ان کے اجماعی اور متفق علیہ مفہوم کو بدل دے، مثلا ختم نبوت، نزول مسیح، معراج اور جہاد کا انکار تو نہ کرے لیکن ان کے اجماعی مفہوم کو بدل کر نئے مفہوم اور مطالب بیان کرے، اسے زندیق کہتے ہیں۔ زندیق کا معاملہ مرتد سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ زندیق کی توبہ قبول نہیں کیونکہ اس کی توبہ کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ اس کے باطن میں سازش پوشیدہ ہے۔ اس پر سزائے موت لازماً جاری کی جائے گی خواہ ہزار توبہ کرے۔ جیسے زنا کی سزا توبہ سے معاف نہیں ہوتی بلکہ ہر حال میں اس پر سزا جاری کی جاتی ہے، اسی طرح زندیق کی سزا توبہ سے معاف نہیں ہوگی، اس پر سزائے موت لازماً جاری کی جائے گی کیونکہ اس نے زندقہ کے جرم کا ارتکاب کیا ہے، یعنی اپنے کفر کو اسلام ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس مسئلے کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ شریعت اسلامیہ میں شراب حرام ہے، اس کا پینا، بنانا یا خرید و فروخت کرنا ممنوع ہے۔ اب کوئی شخص شراب فروخت کرتا ہے تو وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایک دوسرا شخص شراب بیچتا ہے لیکن اس نے شراب کی بوتل پر آب زمزم کا لیبل لگایا ہوا ہے، اس کا یہ جرم پہلے شخص سے 1000 گنا ناقابل معافی ہے۔ اسی طرح شریعت میں خنزیر حرام اور نجس العین ہے، اس کا گوشت فروخت کرنا، خریدنا، کھانا قطعی حرام ہے۔ اب اگر کوئی شخص خنزیر کا گوشت فروخت کرتا ہے اور صاف صاف کہتا ہے کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، جس کو لینا ہے لے لے، جو نہیں خریدنا چاہتا وہ نہ لے، یہ شخص خنزیر کا گوشت بیچنے کا مجرم ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی خنزیر کے گوشت کو بکرے کا گوشت کہہ کر فروخت کرتا ہے تو اس کا جرم پہلے شخص کے جرم سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ دونوں مجرم ہیں لیکن دونوں کے جرم کی نوعیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک حرام کو حرام بیچتا ہے، حرام کے نام سے جس سے کوئی دھوکہ نہیں، ایک حرام کو فروخت کرتا ہے حلال کے نام سے جس سے ہر شخص آسانی سے دھوکہ کھا سکتا ہے۔ بالکل یہی فرق یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں اور ہندوؤں کا قادیانیوں سے ہے۔ یہودی، عیسائی، سکھ اور ہندو وغیرہ اپنے کفر کو کفر کے طور پر پیش کرتے ہیں لیکن قادیانی اپنے کفر کو اسلام کہہ کر پیش کرتے ہیں، لہٰذا اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ قادیانی زندیق ہیں، کیونکہ یہ لوگ بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن مجید، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمہ، نماز، روزہ سے ظاہری وابستگی ظاہر کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی قادیانی لاکھ دعویٰ کرے کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا بلکہ مصلح، ہادی یا امام مانتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اسے زندیق سمجھا جائے گا کیونکہ اس نے ایک کذاب، مدعی نبوت اور مفتری کو مصلح اور ہادی مانا ہے۔ فقہا کے نزدیک جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت کو نبی، پیغمبر، مصلح، مجدد، رہبر، حتیٰ کہ مسلمان تسلیم کرے، اس کا بھی وہی حکم ہے جو خود مدعی نبوت کا ہے۔ علماء و فقہا کے نزدیک قادیانی زندیق ہیں جو اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام کہتے ہیں۔ شریعت میں زندیق واجب القتل ہے۔ زندیق
مرتد سے بھی زیادہ بدتر اور سنگین ہے، کیونکہ مرتد توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو تو اس کی توبہ قبول ہے، لیکن زندیق کی توبہ قبول نہیں۔ مرتد کی اولاد کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ جس نے خود ارتداد اختیار کیا وہ اصلی مرتد ہے، اس کو اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گا، اگر وہ اسلام نہ لائے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مرتد والدین کی سلبی اولاد والدین کے تابع ہونے کی وجہ سے حکماً مرتد کہلاتی ہے، اس لیے ان کے بالغ ہونے کے بعد ان کو بھی اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گا، لیکن اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ حبس و ضرب کی سزا دی جائے گی۔ البتہ تیسری پشت میں مرتد کی اولاد پر مرتد کے احکام جاری نہیں ہوتے بلکہ عام کافر کے احکام جاری ہوتے ہیں، لیکن قادیانیوں کی 100 نسلیں بھی بدل جائیں تو ان کا حکم زندیق اور مرتد کا رہے گا، سادہ کافر کا حکم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا جو جرم ہے یعنی کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر کہنا، یہ جرم ان کی آئندہ نسلوں میں پایا جاتا ہے۔ الغرض قادیانی جتنے بھی ہیں، خواہ وہ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہوئے یا وہ پیدائشی احمدی ہوں، یعنی قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں اور یہ کفر ان کو ورثے میں ملا ہو، تو ان سب کا ایک ہی حکم ہے، یعنی مرتد اور زندیق کا، کیونکہ ان کا جرم صرف یہ نہیں کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بنے ہیں، بلکہ ان کا جرم یہ ہے کہ دین اسلام کو کفر کہتے ہیں اور اپنے کفر کو اسلام کا نام دیتے ہیں، اور یہ جرم ہر قادیانی میں پایا جاتا ہے، خواہ وہ اسلام کو چھوڑ کر قادیانی بنا ہو یا پیدائشی قادیانی ہو۔ اس مسئلے کو خوب سمجھ لیجئے۔ بہت سے لوگوں کو قادیانیوں کی صحیح حقیقت معلوم نہیں ہے۔ خلاصے کے طور پر چند پوائنٹ ذہن میں بٹھا لیں۔ نمبر 1، جو شخص اسلام چھوڑ کر قادیانی مذہب اختیار کرے وہ مرتد بھی ہے اور زندیق بھی۔ نمبر 2، اس کی سلبی اولاد بھی اپنے والدین کے تابع ہونے کی وجہ سے حکماً مرتد ہے اور زندیق بھی۔ نمبر 3، اس کی اولاد مرتد نہیں بلکہ خالص زندیق ہے، چاہے 1000 نسلیں ہوں، سب زندیق ہیں۔ نمبر 4، مرتد اور زندیق دونوں واجب القتل ہیں، دونوں سے ہر قسم کے معاشی اور معاشرتی تعلقات رکھنا حرام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے مفہوم کو اپنے ظاہر پر رکھنا لازم اور ضروری ہے، اس میں ہر تعویل باطل ہوگی جو تعویل کرنے والے کو کفر سے نہیں بچا سکتی۔ قادیانی مذہب کی تمام تر بنیاد تعویلات پر ہے۔ مرزئی لٹریچر کا مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ یہ گروہ باب تعویل میں باطنیہ جیسے باطل پرست فرقے سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ قادیانیوں کے عقائد اور اس پر ان کی تعویلات سراسر زندقہ ہیں۔ فقہا کے نزدیک اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرتے ہوئے شعار اسلام کی پابندی بھی دکھائے، لیکن ضروریات دین مثلاً عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ حیات و نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جہاد وغیرہ کے خلاف عقائد رکھتا ہو تو وہ زندیق ہے۔ یا بعض ضروریات دین کی ایسی منمانی تعویل کرے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین رحمۃ اللہ علیہ اور اجماع امت کے سراسر خلاف ہو، تو ایسا شخص شریعت میں زندیق ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مگر اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بروزی نبی آ سکتا ہے۔ چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ زندیق واجب القتل ہے، اس لیے کہ اس کی توبہ کا پتہ لگانا دشوار ہے۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے ایک زندیق پیش کیا گیا۔ خلیفہ نے
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے مناظرہ کرنے کے لیے دربار میں طلب کیا اور حکم دیا کہ آپ اس سے مکالمہ و مناظرہ کریں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ سے کہا، اے امیر المومنین، دیر نہ کیجیے، تلوار منگوائیے اور ابھی سر قلم کیجیے۔ یہ زندیق ہے، مرتد نہیں کہ اس کو مناظرے سے سمجھایا جائے۔ اس زندیق کا ایک لمحہ بھی زندہ رہنا اسلام کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تاریخ بغداد از خطیب ابوبکر، جلد 14، صفحہ 253۔ ہمارے ملک میں اسلامی شریعت اور قانون نافذ نہ ہونے کی وجہ سے ہم سب مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ قادیانیوں کو مرتد سمجھتے ہوئے اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام کی حقانیت سے انکار کریں تو مرتد و زندیق خیال کرتے ہوئے ان کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ کافروں سے بائیکاٹ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں بریکٹ شروع یہودیوں، عیسائیوں، قادیانیوں بریکٹ بند کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں۔ آل عمران آیت 28۔ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں سے محبت کرتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے کے ہی کیوں نہ ہوں۔ سورۃ المجادلہ آیت 22۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں۔ ممتحنہ آیت 1۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ تم میں سے جو ان سے محبت رکھے گا وہ پورا ظالم ہے۔ التوبہ آیت 23۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانہ میں بڑے کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی باتیں لائیں گے جن کو تم نے نہ سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تم ان سے دور رہنا، یاد رہے وہ تم سے دور رہیں، وہ تم کو گمراہ نہ کریں اور تم کو فتنہ میں نہ ڈالیں۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ 10۔ امام ابن قدامہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ مرتد کو توبہ کی ترغیب دی جائے گی لیکن زندیق کو توبہ کی ترغیب نہیں دی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص لایا گیا جو عیسائی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے توبہ کرنے کے لیے کہا، اس نے انکار کر دیا، جس پر اس کی گردن اڑا دی گئی۔ ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا جو نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن زندیق تھے، جس کی عادل گواہوں نے شہادت بھی دی۔ انہوں نے بے دینی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا دین تو صرف اسلام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا اور ان کی گردن اڑا دی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے نصرانی کو کیوں توبہ کی ترغیب دی تھی؟ میں نے اس لیے ایسا کیا تھا کہ اس نے اپنے دین کا اظہار کر دیا تھا، لیکن زندیقوں کا یہ ٹولہ جس کے خلاف ثبوت بھی مہیا ہو گئے تھے، اسے میں نے اس لیے قتل کر دیا کہ یہ اپنے کفر کو کفر کہنے سے انکاری تھے، حالانکہ ان کے خلاف گواہی قائم ہو چکی تھی۔ المغنی ابن قدامہ 141-8۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.